یہی ڈیلیگیشن تھا اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اپنی عدالت میں اور بڑی سختی کی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہاں پہ یقین دہانی کرائی کہ جیل مینول کے تحت اور قانون کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف سے ضرور ملاقات کرائیں گے یہ لوگ۔ پر بدقسمتی کے ساتھ آج آپ حال دیکھ لیں کہ قانون نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ حاوی ہو گیا ہے باقی چیزوں پہ۔ یہ تیسری بار کنٹمپٹ ہو رہی ہے۔ آج صبح بھی میں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین صاحب کے ذریعے کنٹمپٹ کی پٹیشن دائر کی ہے اور امید ہے کہ وہ کل وہاں پہ لگے گی انشاءاللہ۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز کیونکہ نہیں ہے، تو لوگوں کو رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھی سینیٹر روحان عباس بپی صاحب کو ملتان سے ان کے گھر سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا ہے اور ان کو پتہ نہیں کون سے بوگس چارجز ان پہ لگائے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ بھی، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم نے رکھا تھا وہ آپ کا انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز اور مسنگ پرسنز کا تھا۔ بلوچستان کے لوگوں کی آواز اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیں۔ وہاں پہ امن و امن کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ وہاں پہ حکومت نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ سیکیورٹی فورسز 8 سے زیادہ اضلاع میں آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں پہ صوبائی حکومت کی ریٹ صرف اور صرف آپ کے ریڈ زون تک رہ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بارڈر اضلاع میں وہاں پہ کوئی پٹواری بیٹھ کے نہیں بیٹھا ہوتا بارڈر اضلاع پہ، وہاں پہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے واجبات 1100 ارب روپے دینے ہیں مرکز نے، وہ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے اداروں کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ قرض جو پاکستان نے لیے تھے ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے تقریباً 400 ارب روپے صرف اس سال مزید دینے پڑیں گے، اور جنید اکبر خان صاحب نے بھی کمیٹی بنائی ہے، وہ آ کے بریف کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ جو قرضے ری شیڈیول ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا ٹوٹل پڑے گا پاکستان کی عوام پہ، وہ بھی تقریباً 2-3 ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے۔ یہ وہ حالات ہیں خواتین و حضرات جس میں ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ افراد زر بڑھ رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں وہ سکڑ گئی ہیں -2% سے، آپ کی غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے، 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور فی کس تقریباً 40 لاکھ روپے وہ دے کے باہر جا رہے ہیں۔ 27 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا، اور یہ عقل کے اندھے فارم 47 والے جو ہیں شہباز شریف اور اس کے ساتھی، یہ IMF کے سامنے 1.5 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے کشکول اٹھایا ہوا ہے۔ یہ حالات ہے۔ SIFC کی کیا کارکردگی ہے؟ نیل بٹا نیل۔ سندھ کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا CCI کا اجلاس نہیں بلایا ابھی تک، آپ کا NFC کا اجلاس نہیں بلایا۔ ملک میں افراتفری، ہر چیز بند، بے روزگاری عروج پہ، غفلت کی وجہ سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں پہ ہمارے شہداء کا خون ہے۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، اوور ٹو یو جنید خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر عیوب صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خلاف جو قانون جین مینول کے مطابق ہماری ملاقاتیں ہونی تھی وہ نہیں کروا رہی۔ عمر عیوب صاحب نے تو تمام جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ پورا تبصرہ کیا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہمارے صوبے خاص کر مرچ ایریا، بارڈر ایریا اور بلوچستان میں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آپ کو ملیں گے کہ ہماری افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور سویلین کی جو ہے نا شہادتیں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہ صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو میں مطالبہ کرتا ہوں، ہم ایز اے پی ٹی آئی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور جو خاص کر فاٹا ایریا میں جو مرج ایریا ہے اس میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ دیکھیں اس وقت تو جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے وہ کوئی لوکل مسائل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے۔ میں جو حالات ہے اس پر فاٹا میں برج ایریا جو ہے، یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ افغان پالیسی کا نتیجہ ہے، یہ فارن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ فارن پالیسی، افغان پالیسی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کدھر غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا صوبہ ہے بلوچستان ہے، ہمارا تو مین اکانومی چلتی ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پہ۔ بلوچستان کا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے، جبکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ جب اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی اور جو ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس پہ ہم نے جو اقدامات کی، جو سفارشات دی اور اس پہ عمل ہوا، تو ہماری ایکسپورٹ یہ 400 بلین سے 1.7 بلین تک پہنچ گئے تھے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ ایکسپورٹ اس کو کم از کم 3 بلین تک لے کے جائیں گے، اور 3 بلین سینٹرل ایشیا کنٹریز، رشین اسٹیٹ، اس تک اپنا بزنس۔ اگر آپ وہاں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو پاکستان کی دیگر پنجاب یا سندھ کی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک جہاں مارکیٹ ہے وہ چھوٹا مارکیٹ ہے۔ آپ بڑے مارکیٹ سے دور، ہمارے پاس ویسے یہ راستہ ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی بے چینی ہے، بدامنی کی۔ یہ ایم این اے صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہے جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے، ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے ایم این اے اس کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں۔ تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا وہ زدوکوب کرے، اس کے خلاف کیسے مختلف سکینڈل بنائے، اس کو جو نیٹر پریشر رکھے، اس کے خلاف کیسز بنائے۔ جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے یہ صرف خیبر پختونخوا کی نہیں، آپ سندھ میں دیکھ کے کچے کے ڈاکوے ہیں، آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکوے ہیں۔ ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا، ان کے اندر جو ہے نا ایک فرعونیت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے۔ ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک میں ایک الیکشن ہو، ری الیکشن ہو، اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو۔ میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے جو ہمارا صوبائی صدر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کے حربی چیز جو اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے، تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے۔ یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا نظام ہے، چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو۔ عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے، نہ ہم بے توقیر ہوں گے، لیکن اس سے عدالتیں بے توقیر ہوتی ہے، جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف فرمائے،
सबका स्पीकर साहब है, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर है, और हम यहाँ पर जो अपनी आवाम की भी नुमाइंदगी करते हैं और पार्लियामेंट की भी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हुकूमत को लेके आने वाले, वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इदारा जो है वो पार्लियामेंट से भी को नहीं मानता, अदालत को भी नहीं मानता और उसके फैसलों को भी नहीं मानता। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी हथकंडे आपने पहले इस्तेमाल किए, आज इस्तेमाल कर रहे या आइंदा इस्तेमाल करने का आप लोगों का इरादा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अभी तक भट्टू साहब जो एक जनरेशन का लीडर था उसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो इमरान खान साहब जो है ये 3 जनरेशन का लीडर है, और जितना आप जुल्म करेंगे, जितना आप उसको जो है उसके वर्कर के साथ ज़्यादती करेंगे, इससे आप कुछ तो हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये है कि जो नफ़रतें हैं, जो इदारों से नाराज़गी है, जो हुकूमत वक्त से नाराज़गी है, वो बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूँ, एक तरफ जिस तरह उमर अयूब साहब ने बलूचिस्तान की बात की, यही हालात KP की तरफ तकरीबन मुझे लग रहा है कि अल्लाह पाक न करे कि इस तरफ जाए। लेकिन जो रियासत ने KP के अवाम के साथ, KP के पुख्तूनों के साथ इस्लामाबाद में किया, सिर्फ PTI वर्कर के साथ नहीं, जो पुख्तून यहाँ इस्लामाबाद में रहते थे, चाहे मजदूरी के लिए आए थे, चाहे यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, चाहे जिस मकसद के लिए आए थे, और जिनके साथ रियासत और रियासती इदारों ने जो किया, एक वर्कर को 7-8 FIR में डाला गया, और जब उसकी जमानत हो जाती है तो मजीद नए FIR उस पर डाले जाते हैं। तो उसके हौसले तो फर्स्ट नहीं होते, लेकिन ये रियासत से नाराज़गी जो है मजीद बढ़ जाएगी। तो ये मैं आपको समझाने की बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके या रवैया जो आपका जो रवैया है, इस पर नज़रसानी करे। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम इस इदारों को ओन करते हैं। हम इदारे के किसी फ़र्द के साथ नाराज़गी हो सकती है, लेकिन हम इस इदारों को, और हम ये समझते हैं कि इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, लेकिन इदारे उस सूरत में मजबूत होंगे जब आईन ने उसके जो हदूद मुतय्यन किए उसमें रहेंगे। तो इससे इदारों के पीछे जब अवाम नहीं होंगे तो इदारे कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर इदारे कमज़ोर पाकिस्तान की निशानदेही करेंगे। अल्लाह पाक न करे अगर दोबारा इदारों ने फैसला किया, हुकूमत ने फैसला किया कि हम ऑपरेशन की, जिस तरह हमारी सीनियर ने पहले बात की कि हालात किस तरफ जा रहे, तो इस दफ़ा इदारों को अवाम की सपोर्ट नहीं हासिल होगी, क्योंकि अवाम और इदारों के दरमियान काफ़ी फासले बढ़ चुके हैं। तो मैं उसकी ही मेरी दरख्वास्त होगी आप लोगों से कि जो आप कर रहे हैं ये न पाकिस्तान के फ़ायदे में है, न इदारों के फ़ायदे में है, और न जमहूरियत के फ़ायदे में है। शुक्रिया जी। आतिश न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।